خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشکل کا حل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر احمد انصاری صاحب۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور انصاری صاحب سے دینی مسائل کے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ای میل کی جانب۔ انصاری صاحب، یہ ای میل ہمیں بھیجی ہے عائشہ طارق نے لاہور سے۔ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ نماز میں ثنا سے پہلے اور ثنا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ آج کل یہ ایک زبید میں بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ثنا کے بعد بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بالکل پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، وہاں اللہ کو یاد کر رہا ہے نا آدمی۔ ثنا پڑھنے سے پہلے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف پڑھ رہا ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس میں بسم اللہ پڑھ لے۔ اب اس کے ساتھ کوئی آیت یا سورت ملا رہا ہے تو اس میں ہی بسم اللہ پڑھ لے، اس میں حرج کیا ہے؟ تو بیوی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور بلکہ پڑھنا چاہیے۔ میں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا اس سلسلے میں۔ میں مختلف مساجد میں گیا، سعودی عرب میں بھی اور یہ آپ کے مڈل ایسٹ میں بھی۔ بعضی جگہ ثنا بھی بالجہر یعنی زور سے پڑھی جاتی ہے، اور وہاں الحمد شریف شروع ہونے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالجہر زور سے، اور پھر جب الحمد شریف ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ سورت یا آیت ملاتے ہیں اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں۔ آپ خود قرآن شریف میں دیکھیے نا، جو چھوٹی چھوٹی سورتیں اس کے ساتھ ہی سب بسم اللہ چلی آ رہی ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا جواب، بالکل پڑھنی چاہیے۔ بہت شکریہ انصاری صاحب۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ای میل کی جانب۔ پلیز۔ یہ ای میل میں پوچھتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں جن کا انتقال 3 سال پہلے ہوا تھا، اور اس کا میں نے ان سے وعدہ بھی فرمایا تھا۔ ہاں، بڑا اچھا سوال ہے، اور بڑے نیک بچے ہیں۔ جو نیک لوگ نیک اولاد کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے کھاتے بند نہیں ہوتے۔ جب فرشتے لے جا کے کھاتے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ بندہ آ گیا ہے، اب اس کے کھاتے بند کر دیے جائیں، تو پوچھا جاتا ہے نیک صالح اولاد چھوڑ کر آیا ہے؟ اس نے کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہوا تھا، کسی مسجد میں پیسہ لگایا ہوا تھا، سڑک بنا دی تھی، کنواں کھدوا دیا تھا؟ جب تک یہ چیزیں قائم دائم ہیں، وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو تو ان کا ثواب ملے گا، لیکن ان کا بھی سوال اس میں شامل کرتے رہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر انہیں پیسہ دیا ہے تو پہلے یہ اپنا حج کریں، اس کے بعد والدین کا حج کر لیں۔ اس میں 2 طریقے ہیں۔ والد صاحب اگر ترکے میں اتنا مال چھوڑ گئے ہیں کہ اور انہوں نے وصیت کی ہے، نہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا ان سے۔ اچھا، وعدہ کر لیا تھا، یعنی والد نے وصیت نہیں کی، تو ایک قسم کی وصیت ہو گئی نا۔ صحیح۔ اب جب وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو پورا کریں اور والد کے لیے حج کریں۔ بالکل۔ اس میں اگر والد کے پیسے سے حج نہیں کر رہے ہیں، اپنا حج کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ کیا ہے؟ بڑی آسانی ہے۔ ان کا اپنا بھی حج ہو جائے گا، والد کو بھی صاحب کو بھی ثواب ملے گا۔ کیا؟ جب یہ حج کی نیت کریں، اب حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ اب یہ اگر دیر میں جا رہے ہیں تو حج قران کا احرام باندھ لیں، اور باندھے اپنی طرف سے۔ جب حج ختم ہو جائے اور جب اجتماعی دعا مانگی جا رہی ہو، اے اللہ، یہ جو میں نے حج کیا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، میرے والد کو پہنچے، اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی سعادت حاصل ہو کہ میں پہلے اپنا حج کروں، پھر میں اپنے والدین کا حج کروں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حج ایک ایسی چیز ہے کہ تنگ دستی اور ناداری کو ختم کر دیتا ہے۔ بڑا پیارا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کرو تم عمرے پر عمرہ اور حج پر حج، بیچ کے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ تو بالکل کریں۔ اور وعدہ تو میں نے ابھی تلاوت بھی کی ہے، جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ مومن کی تو شان ہی یہ ہے کہ اگر وہ وعدہ کر لے اس کو پورا کرے۔ اچھا، نہیں کر سکا لیکن دل میں اس کا ارادہ ہے، نیت ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میں والدین کے لیے حج کروں گا
تو اللہ سے مانگے کہ اللہ پہلے مجھے سعادت حاصل ہو کہ تاکہ میں پھر جب والدین کا حج کرنے لگوں تو ایک میں ٹرینڈ آدمی ہوں گا. اچھا. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میں سب بہن بھائیوں میں بڑا غریب تھا, لیکن میں بچپن سے کہتا تھا کہ اللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو کہ میں اپنی امی کے ساتھ حج پر جاؤں, اور آپ یقین کریں گے مجھے ہی سعادت حاصل ہوئی ماشاءاللہ. اور ان کی دعاؤں کا ایسی دعائیں انہوں نے اس وقت دی, قربان جائیے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہ میں جب ارادہ کرتا ہوں میرا مالک وہاں بلا لیتا ہے, ویزے ہوں یا نہ ہو مجھے ویزا مل جاتا ہے. تو یہ بہت پیارا سوال ہے, یہ اس یقین کے ساتھ اس عہد کو پورا کریں, انشاءاللہ ان کی راہیں کھل جائیں گی, جب یہ ارادہ کریں گے جائیں گے. بہت شکریہ انصاری صاحب, آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین کے مشکل کا حل نکالا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مشکل کا حل. چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات انصاری صاحب کی زبانی. بڑی پیاری بات آپ نے کہی. میں ہر دفعہ پروگرام جب شروع ہوتا ہے اور جب پروگرام ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ زبیر صاحب آپ مجھے بڑا اعزاز دے دیتے ہیں, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, کرم ہے. آج میں بچوں سے مخاطب ہوں گا. والدین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خاص طور سے ان نافرمان اولاد کے لیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم والدین سے اف بھی نہ کرو, ان کے سامنے جھکے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ والدین کے کردار کو دیکھیں, گفتار کو دیکھیں. ان سے تو کہہ دیا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. باپ کی خفگی اللہ کی ناراضگی ہے, ان کو راضی رکھیے, ان کو راضی رکھیے زبیر میاں. اور جب بتقاضۂ بشریت دونوں بڈھے ہو جائیں, ان میں سے ایک یا دونوں ہوں, تو ان کے سامنے جھکے رہنا بیٹا, ادب سے جھکے رہنا. با ادب ہو جاؤ گے, با نصیب ہو جاؤ گے, اف نہ کہنا, راندے درگاہ کر دوں گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جو ماں باپ کا نافرمان, آپ یہ سمجھ لیجئے اسے کسی طور سے چین نہیں آتا. دولت ملی, رات کو سو نہیں سکتا, پھر اولاد ایسی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے ان کی اولاد ایسی ہو. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں تو ایسا نہ کریں کہ آپ, بعضی بیویاں ناخلف ہوتی ہیں, ان کے کہنے میں آ کے آپ نوکروں کے ساتھ انہیں رکھ دیں. انہیں سر کا تاج بنائیے. وہ گھر کی زینت ہیں, گھر کی رونق ہیں, گھر کی برکت ہیں, باعث سے برکت بن جائیں گے. اللہ کی نظر میں آ جائے گا. باپ ناراض, اللہ ناراض, ماں ناراض, جنت گئی. تو انہیں اولڈ ہاؤس نہ بھیجیے, انہیں ایدی ہوم نہ بھیجیے, انہیں کلیجے سے لگا کے رکھیے. یہ یاد رکھیے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے, آپ بستر گندا کر دیتے تھے, آپ کو ایک طرف لٹاتی تھی, 9 مہینے پیٹ میں رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نے حج کرایا اپنی ماں کو کندھے پر, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا ایک دن کا بھی نہیں, اس رات کے اس حصے کا, چھوٹے سے کا بھی نہیں. وہ ماں 9 مہینے رکھتی ہے, 2 سال 2.5 سال دودھ پلاتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, صفائی کرتی ہے, گندگی صاف کرتی ہے. آپ بھی ذرا گندگی صاف کر کے دیکھیے, کھانا نہیں کھا سکیں گے بدبو کی وجہ سے. تو عزیزان گرامی, جس نے والدین کی عزت کی اور ہر چیز قربان کر دی, آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا. اور یہ پھر لازم ہو جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واطیع اللہ واطیع الرسول, کہنا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. یہ حدیں بنا دی ہیں. کسی کی محبت میں والدین کو ایک طرف نہ کر دیں. وہ جو بیویاں کراتی ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے بھی تو والدین ہیں. اسی کے ساتھ, اسی دعا کے ساتھ, اللہ ہمیں بنصیب بنا دے, ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے. اور اے اللہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اسے کچھ نہیں دیا, ہم نے اسی سے لیا ہے. اے اللہ اب ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں. اور اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما, جن کے والدین زندہ ہیں انہیں طول العمری عطا فرما, اور اولاد کو ان کا
اے اللہ فرما بردار بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ.